خوش آمدید۔ آج کی کہانی کھول دو ہے، جو اردو ادب کے شاہکار سعادت حسن منٹو کی تحریر ہے۔ یہ کہانی تقسیم ہند کے زمانے کی خوفناک حقیقتوں کو بے باکی سے پیش کرتی ہے اور منٹو کی مخصوصی انداز میں انسانی جذبات اور سماجی مسائل کی عکاسی کرتی ہے۔ تو تیار ہو جائے کہانیوں کی محفل پر منٹو کی اس متاثر کن کہانی کا لطف اٹھانے کے لیے۔ امرتسر سے اسپیشل ٹرین دوپہر 2 بجے کو چلی اور 8 گھنٹوں کے بعد مغل پورہ پہنچے۔ راستے میں کئی آدمی مارے گئے، متعدد زخمی ہوئے اور کچھ ادھر ادھر بھٹک گئے۔ صبح 10 بجے کیمپ کی ٹھنڈی زمین پر جب سراج الدین نے آنکھیں کھولی اور اپنے چاروں طرف مردوں، عورتوں اور بچوں کا ایک متلاطم سمندر دیکھا تو اس کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں اور بھی ضعیف ہو گئی۔ وہ دیر تک غدلے آسمان کو ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ یوں تو کیمپ میں ہر طرف شور برپا تھا، لیکن بوڑھے سراج الدین کے کان جیسے بند تھے۔ اسے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ کوئی اسے دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ کسی گہری فکر میں غرق ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کے ہوش و حواس شل تھے، اس کا سارا وجود خلا میں معلق تھا۔ غدلے آسمان کی طرف بغیر کسی ارادے کے دیکھتے دیکھتے سراج الدین کی نگاہیں سورج سے ٹکرائی۔ تیز روشنی اس کے وجود کے رگ و ریشے میں اتر گئی اور وہ جاگ اٹھا۔ اوپر تلے اس کے دماغ پر کئی تصویریں دوڑ گئیں: لوٹ، آگ، بھاگم بھاگ، اسٹیشن، گولیاں، رات اور سکینہ۔ سکینہ! سراج الدین ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور پاگلی کی طرح اس نے اپنے چاروں طرف پھیلے انسانوں کے سمندر کو کھنگالنا شروع کیا۔ پورے 3 گھنٹے وہ سکینہ سکینہ پکارتا کیمپ میں خاک چھانتا رہا، مگر اسے اپنی جوان اکلوتی بیٹی کا کوئی پتہ نہ ملا۔ چاروں طرف ایک دھاندلی سی مچی تھی۔ کوئی اپنا بچہ ڈھونڈ رہا تھا، کوئی ماں اور کوئی بیوی اور کوئی بیٹی۔ سراج الدین تھک کر ہار کر ایک طرف بیٹھ گیا اور حافظے پر زور دے کر سوچنے لگا کہ سکینہ اس سے کب اور کہاں جدا ہوئی۔ لیکن سوچتے سوچتے اس کا دماغ سکینہ کی ماں کی لاش پر جم جاتا، جس کی ساری اتڑیاں باہر نکلی ہوئی تھی۔ اس سے آگے وہ اور کچھ نہ سوچ سکتا۔ سکینہ کی ماں مر چکی تھی۔ اس نے سراج الدین کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا، لیکن سکینہ کہاں تھی؟ سکینہ کہاں تھی جس کے متعلق اس کی ماں نے مرتے ہوئے کہا تھا: مجھے چھوڑو اور سکینہ کو لے کر جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سکینہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ دونوں ننگے پاؤں بھاگ رہے تھے۔ سکینہ کا دوپٹہ گر پڑا تھا۔ اسے اٹھانے کے لیے اس نے رکنا چاہا تھا، مگر سکینہ نے چلا کر کہا تھا: ابا جی چھوڑیے، لیکن اس نے دوپٹہ اٹھا لیا۔ یہ سوچتے سوچتے اس نے اپنے کوٹ کی ابھری ہوئی جیب کی طرف دیکھا اور اس میں ہاتھ ڈال کر ایک کپڑا نکالا۔ سکینہ کا وہی دوپٹہ تھا، لیکن سکینہ کہاں تھی؟ سکینہ! سراج الدین نے اپنے تھکے ہوئے دماغ پر بہت زور دیا، مگر وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ کیا وہ سکینہ کو اپنے ساتھ اسٹیشن تک لے آیا تھا؟ کیا وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں سوار تھی؟ راستے میں جب گاڑی روکی گئی تھی اور بلوائی اندر گھس آئے تھے تو کیا وہ بے ہوش ہو گیا تھا، یا وہ سکینہ کو اٹھا کر لے گئے؟ سراج الدین کے دماغ میں سوال ہی سوال تھے، جواب کوئی بھی نہ تھا۔ اس کو ہمدردی کی ضرورت تھی، لیکن چاروں طرف جتنے بھی انسان پھیلے ہوئے تھے، سب کو ہمدردی کی ضرورت تھی۔ سراج الدین نے رونا چاہا، مگر آنکھوں نے اس کی مدد نہ کی۔ آنسو جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ 6 روز کے بعد جب ہوش و حواس کسی قدر درست ہوئے تو سراج الدین ان لوگوں سے ملا جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ وہ 8 نوجوان تھے، جن کے پاس لوری تھی، بندوقیں تھیں۔ سراج الدین نے ان کو لاکھ لاکھ دعائیں دی اور سکینہ کا حلیہ بتایا۔
گورا رنگ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے صاحب، مجھ پر نہیں اپنی ماں پر ہے۔ عمر 17 برس کے قریب ہے، آنکھیں بڑی بڑی، بال سیاہ، داہنے گال پر موٹا سا تل، میری اکلوتی لڑکی ہے، ڈھونڈ لاؤ، تمہارا خدا بھلا کرے گا، ڈھونڈ لاؤ۔ رضاکار نوجوانوں نے بڑے جذبے کے ساتھ بوڑھے سراج الدین کو یقین دلایا کہ اگر اس کی بیٹی زندہ ہوئی تو چند ہی دنوں میں پاس ہوگی۔ 8 نوجوانوں نے کوشش کی، جان ہتھیلیوں پر رکھ کر وہ امرتسر گئے، کئی عورتوں، کئی مردوں اور کئی بچوں کو نکلا انہوں نے محفوظ مقدموں پر پہنچایا۔ 10 روز گزر گئے مگر انہیں سکینہ کہیں نہ ملی۔ ایک روز وہ اسی خدمت کے لیے لوری پر امرتسر جا رہے تھے کہ چھہٹا کے پاس سڑک پر انہیں ایک لڑکی دکھائی دی۔ لوری کی آواز سن کر وہ بتکی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ رضاکاروں نے موٹر روکی اور سب کے سب اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک کھیت میں انہوں نے لڑکی کو پکڑ لیا، دیکھا تو بہت خوبصورت تھی، داہنے گال پر موٹا سا تل تھا۔ ایک لڑکے نے اس سے کہا، گھبراؤ نہیں، کیا تمہارا نام سکینہ ہے؟ لڑکی کا رنگ اور بھی زرد ہو گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن جب تمام لڑکوں نے اسے دم دلاسا دیا تو اس کی وحشت دور ہوئی اور اس نے مان لیا کہ وہ سراج الدین کی اکلوتی بیٹی سکینہ ہے۔ 8 رضاکار نوجوانوں نے ہر طرف سکینہ کی دلجوئی کی، اسے کھانا کھلایا، دودھ پلایا اور لوری میں بٹھا دیا۔ ایک نے اپنا کوٹ اتار کر اسے دے دیا کیونکہ دوپٹہ نہ ہونے کے باعث وہ بہت الجھن محسوس کر رہی تھی اور بار بار باہوں سے اپنے سینے کو ڈھانکنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھی۔ کئی دن گزر گئے، سراج الدین کو سکینہ کی کوئی خبر نہ ملی۔ وہ دن بھر مختلف کیمپوں اور دفتروں کے چکر کاٹتا رہتا، لیکن کہیں سے بھی اس کی بیٹی کا پتہ نہ چلا۔ رات کو وہ بہت دیر تک ان رضاکار نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا۔ انہوں نے اس کو یقین دلایا تھا کہ اگر سکینہ زندہ ہوئی تو چند دنوں میں ہی وہ اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ ایک روز سراج الدین نے کیمپ میں ان نوجوان رضاکاروں کو دیکھا، لوری میں بیٹھے تھے۔ سراج الدین بھاگا بھاگا ان کے پاس گیا، لوری چلنے ہی والی تھی کہ اس نے پوچھا، بیٹا میری سکینہ کا پتہ چلا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، چل جائے گا، چل جائے گا، اور لوری چلا دی۔ سراج الدین نے ایک بار پھر ان نوجوانوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی اور اس کا جی کسی قدر ہلکا ہو گیا۔ شام کے قریب کیمپ میں جہاں سراج الدین بیٹھا تھا اس کے پاس ہی کچھ گڑبڑ سی ہوئی۔ 4 آدمی کچھ اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ایک لڑکی ریلوے لائن کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ لوگ اسے اٹھا کر لائے اور سراج الدین ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ لوگوں نے لڑکی کو اسپتال والوں کے سپرد کیا اور چلے گئے۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی ہسپتال کے باہر گڑے ہوئے لکڑی کے کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اندر چلا گیا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، ایک اسٹریچر تھا جس پر ایک لاش پڑی تھی۔ سراج الدین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھا۔ کمرے میں دفعتاً روشنی ہوئی۔ سراج الدین نے لاش کے زرد چہرے پر چمکتا ہوا تل دیکھا اور چلایا، سکینہ! ڈاکٹر نے جس کمرے میں روشنی کی تھی سراج الدین سے پوچھا، کیا ہے؟ سراج الدین نے حلق سے صرف اس قدر نکل سکا، جی صاحب، میں اس کا باپ ہوں۔ ڈاکٹر نے اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش کی طرف دیکھا، اس کی نبض ٹٹولی اور سراج الدین سے کہا، کھڑکی کھول دو۔ سکینہ کے مردہ جسم میں جنبش پیدا ہوئی، بے جان ہاتھوں سے اس نے ہزاربند کھولا اور تھوڑی سی سرک گئی۔ بوڑھا سراج الدین خوشی سے چلایا، زندہ ہے، میری بیٹی زندہ ہے، اور ڈاکٹر سر سے پیر تک پسینے میں غرق ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو سعادت حسن منٹو کی کہانی کھول دو پسند آئی ہوگی۔ یہ کہانی تقسیم کے دور کی دردناک حقیقتوں کا عکس پیش کرتی ہے اور ہمیں انسانی جذبات کی گہرائیوں کا احساس دلاتی ہے۔ کہانیوں کی محفل پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے شکریہ، اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اگر
ایسی ہی کوئی اور کہانی آپ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیں کہ اگلی کہانی ہم کون سی لے کر آئیں۔